صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھلا حضرت ابو بکر صدیق کون نہیں جانتا؟ بچوں کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل از اسلام کے ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اسلام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تھے۔ بہت بڑے تاجر تھے، بڑے بڑے ملکوں میں، بڑے بڑے شہروں میں تجارت کیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ تجارت کے سلسلے میں آپ ملک شام میں تشریف لے گئے کہ آپ نے رات میں وہاں خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے اتر کر آپ کی گود میں آ پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ جب صبح صادق آپ اٹھے تو ایک عیسائی راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ عیسائی راہب سے مراد یہ ہے کہ اگلے اور پچھلے وقت کا دیکھ کر بتا دینا، کچھ باتیں غیب والی جو ایسی بتا دینا، اور سپنوں کی خوابوں کی تعبیر بتا دینے والے کا نام راہب جو عیسائیوں میں ہوا کرتے تھے۔ اس راہب کے پاس پہنچے اور ان کو عرض کیا کہ میرا جو خواب ہے اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو راہب نے کہا ابو بکر صدیق سے کہ آپ کون ہیں؟ جب یہ خواب آپ نے سنا کہ میرا یہ خواب ہے کہ میں نے رات میں میں نے چاند اور سورج کو اپنی گود میں اترتے دیکھا، تو راہب نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ابو بکر صدیق مکہ کا رہنے والا ہوں۔ پھر سے راہب نے کہا کہ آپ کون سے قبیلے سے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بنو ہاشم قبیلے سے ہوں۔ پھر راہب نے کہا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ کہ ذریعہ معاش سے مراد کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تجارت کرتا ہوں۔ راہب نے کہا تو پھر غور سے سن لو، نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، وہ بھی اسی قبیلے بنی ہاشم سے ہیں، اور وہ آخری نبی ہیں، اور اگر وہ نہ ہوتے تو خدا تعالی آسمان و زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا اور نہ ہی کسی نبی کو پیدا فرماتا۔ وہ اولین آخرین کے سردار ہیں، اور اے ابو بکر تم اس کے دین میں شامل ہوں گے اور اس کے وزیر اور اس کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے۔ یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر، اور یہ بھی سن لو میں نے اس نبی کے بارے میں اس نبی کی تعریف و نعت توریت و انجیل میں پڑھی ہے، اور میں اس نبی پر ایمان لا چکا ہوں، ایمان لا چکا ہوں اور مسلمان ہوں، لیکن عیسائیوں کے خوف سے میں اپنے مسلمان ہونے کا اظہار نہیں کرتا۔ عیسائیوں کے خوف کی وجہ سے وہ عیسائی مسلمان ہونے کا اظہار نہیں کرتا تھا، باقی وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے خواب کی یہ تعبیر سنی تو عشق رسول سے بیدار ہو گئے، جگمگا اٹھے، عشق رسول میں باغ ہو گئے، اور آپ فوراً مکہ معظمہ میں تشریف لے آئے اور حضور کی تلاش کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور دیدار پر نوار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، اور حضور نے فرمایا ابو بکر تم آ گئے ہو، لو اب جلدی کرو اور دین حق میں شامل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ صدیق اکبر نے عرض کیا بہت اچھا حضور، مگر کوئی معجزہ تو دکھلائیں۔ حضور نے فرمایا وہ خواب جو ملک شام میں تم دیکھ کر آئے ہو، سبحان اللہ، وہ خواب جو تم ملک شام میں دیکھ کر آئے ہو، اور اس کی تعبیر جو اس راہب نے تمہیں بتائی اور اس راہب سے تم سن کر آئے ہو، وہ میرا ہی تو معجزہ ہے، سبحان اللہ، صدقت یا رسول اللہ، اللہ اکبر، وہ میرا ہی تو معجزہ ہے۔ صدیق اکبر نے یہ سنا اور سن کر عرض کیا صدقت یا رسول اللہ، انا اشہد انک رسول اللہ، سچ فرمایا اے اللہ کے رسول آپ نے، اور آپ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی ہی اللہ کے سچے رسول ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھیے ہمارے حضور کا علم و غیب ملک شام میں واقعہ ہے۔ حضور نے اپنی بارگاہ رسالت میں عرض کیا ابو بکر صدیق سے، یہ ابو بکر صدیق کا جو پوچھنے کا انداز تھا نا،
کہ حضور کوئی معجزہ تو دکھلائیں. یہ عشق تھا کہ پہلے کے وقت میں کوئی بھی نبی پر ایمان، کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی قوم اپنے نبی پر ایمان لانے سے پہلے اس سے معجزہ پوچھا کرتی تھی. تو ابو بکر صدیق کا یہ تو بس ایک چھوٹی سی بات تھی، اگر وہ نہ بھی کوئی معجزہ دکھاتے حضور تو ایمان لے آتے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کہ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو آپ کی گود میں اتارا. اس حدیث سے ہمیں کچھ سبق ملا. غور کیجیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وزیر اور خلیفہ برحق ہیں، اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی. آپ دانائے غیب ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام مخلوق ہمارے حضور کے ہی صدقے میں پیدا کی گئی ہے. اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے جہان ہے.